أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: وإن لكم أيها الناس في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لعبرة لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه. نسقيكم مما في بطونه. أفرده ها هنا أودا على معنى النعم، أو الضمير عائد على الحيوان، فإن الأنعام حيوانات نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان، وفي الآية الأخرى مما في بطونها، ويجوز هذا وهذا، كما قال تعالى في قوله: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وفي قوله تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان یعنی المال إلى آخره. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اس کو مصطلحات المفسرین میں کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ یا التذکیر بنعم اللہ. یہ مفسرین کی اصطلاحات ہوتی ہیں، جیسے التخویف بآیات اللہ، اسی طرح التخویفات دنیاویہ، التخویفات اخرویہ، اسی طرح التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بنعم اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرا. اس بات کو سمجھیں کہ کیونکہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت مبارکہ یا دیدار یا زیارت نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے افضل انسان جو ہیں وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء ہیں. تو جب اللہ کے اولو العزم من الرسل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جن کا اتنا بڑی شان ہے کہ اللہ نے ان کو شرف کلام سے نوازا، کلیم اللہ، یعنی اللہ نے بغیر کسی واسطے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی ملک نہیں، براہ راست کلام کرا. تو کتنی بڑی عظیم شان ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ جس سے خود خالق، خود مالک، رب العالمین براہ راست کلام کرتا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب انہوں نے یہ درخواست کی کہ میرا اللہ، جیسے آپ نے مجھے اپنے کلام سے نوازا ہے، اپنے دیدار سے بھی نواز دیں، جس کو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی رحمت دیکھی، لطف و کرم دیکھا کہ خدا کلام کر رہے، تو عرض کیا کہ مولا آپ کلام تو فرما دیا ہے تو زیارت بھی ہو جائے. ارنی انظر الیک، لیکن حکم ہوا قال لن ترانی،
موسیٰ علیہ السلام تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اس کے بعد پھر لطف و کرم ہے، کیونکہ یہ تو بالکل جلال تھا نا کہ نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر لطف و کرم ہے کہ مانگنے والا بھی تو پیغمبر ہے، مانگنے والا بھی تو کلیم اللہ ہے، سوالی بھی تو کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ورنہ تو اللہ کا اتنا حکم کافی ہے کہ لن ترانی، بس آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ ساتھ لطف و کرم ہے پیغمبروں کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے ایک تجربہ بھی کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ احساس نہ رہے کہ میرے اللہ نے مجھے زیارت کیوں نہیں کرائی۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ میں نظر پورے غور سے دیکھو، تدبر کرو، صرف نظر نہیں مانا ہوتا ہے، پورے تدبر غور سے دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے بعد اپنے مقام پہ ثابت ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں تمہیں بھی دیکھنے کی زیارت کی توفیق ہو جائے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی، اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ اب صرف پروردگار عالم کی جب تجلی آئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گر گیا۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اس تجلی کو بھی برداشت نہیں کر سکے، یہ جائے کہ براہ راست دیدار ربی حاصل ہو گیا۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، اب جب ہوش آئی تو سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ و تقدیس بیان کی کہ مولا واقعی تیری ذات پاک ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بڑے سے بڑے انسان کی تو زیارت ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی عظمت والی مخلوق کی تو زیارت ہو سکتی ہے، لیکن خالق سبحان انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں سوال بھی نہیں کرتا، میں نے جو سوال کیا وہ میرے مناسب نہیں تھا۔ تو غیر مناسب سوال کرنا بھی اس کی دربار میں خلاف شان ہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ بھی کہ انی تبت الیک، میری توبہ ہے، میں آئندہ یہ جرأت نہیں کروں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہ دیکھ سکیں تو پھر دنیا کی کون طاقت ہے جو دیکھ سکے؟ البتہ میرے آقا سرکار دو جہاں، رحمت دو عالم، رحمت مجسم، سید العرب والعجم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ تو قائل ہیں کہ اللہ نے حضور کو دیدار کرایا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت نصیب ہوئی، اور بعض صحابہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو بعض صحابہ جو قائل ہیں ان میں حضرت ابن عباس جیسا آدمی ہے حبر المفسرین، وہ فرماتے ہیں اللہ نے کلام کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، لیکن اپنے دیدار کے لیے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ لیکن اسی میں ایک بات پہ غور کریں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مفہوم کو سمجھا جائے، اس مغز کو سمجھا جائے، اس معنی کو سمجھا جائے، تب جا کے بات جو ہے نباہوں میں اترتی۔ صرف الفاظ حدیث مبارک یا الفاظ قرآن مبارک پڑھ لو اور اس کے مغز اور معنی کو نہ سمجھا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس فرمان کے تہہ تک پہنچیں کہ اس کا مفہوم کا منشا کیا ہے، تب جو ہے نا وہ بات سمجھ آئے گی۔ اب دیکھو ویسے تو یہی بات آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ ان اللہ پاک نے اختص موسیٰ لکلامہ ورسول اللہ لرؤیتہ،
کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف دیدار بخشا. اب الفاظ مبارک ذکری ہیں لیکن اس کے مفہوم میں جو بات ہے وہ سمجھیں. یہی وہ مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے علماء اور فقہاء اور تفقہ فی الدین کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اس بات کی تہ تک پہنچے. اب جیسے دیکھیں مثلا ایک حدیث پاک میں رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو اگر کوئی ضر پہنچے یعنی مصیبت پہنچے لا یتمنین احدکم بموتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اذا اصابہ ضر کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ اپنی موت کی تمنا نہ کرے. اسی لیے خودکشی حرام ہے نا. اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ قیامت تک اس کی جس طرح خودکشی کے لگائیں گے اسی عذاب کو خود اپنے اوپر دہراتے رہو. اتنا بڑا جرم ہے. اسی طرح اپنی موت مانگنا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے. حضور نے فرمایا خبردار لا یتمنین احدکم موت نہ مانگو. فرمایا فلا بد فاعلا اگر مجبور ہو بھی گئے ہو تو پھر یہ دعا مانگ سکتے ہو کہ اللہم ان کانت الحیات خیرا لی کہ یا اللہ اگر میری زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما اور اگر تیرے علم میں میرے لیے موت بہتر ہے تو پھر موت عطا فرما. تو یہ تو مانگ سکتے ہو لیکن یہ نہ کہو کہ یا اللہ مجھے موت دے دے یا اللہ میں مر جاؤں اور یا اللہ میں مر جاؤں. یہ ناجائز ہے منع ہے. تو اب جناب آپ حیران ہوں گے کہ یہ صحیح حدیث ہے حضور کی لا یتمنى اور بخاری شریف میں حدیث ہے. اور نہ یہ ہے کہ لا یتمنین احدکم خبردار کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود موت کی تمنا کی تو حدیث کا مخالف ہے. حضرت علی نے خود موت کی تمنا کی کہ جب حالات اتنے بگڑ گئے کہ صحابہ جنگیں ہو گئیں صحابہ شہید ہو گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور علی جیسا آدمی بطل الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے موت مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے موت دے. تو ان پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ نعوذ باللہ یہ حدیث کا مخالف تھا. اچھا خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جنہوں نے اس حدیث کو بخاری شریف میں لکھا ہے انہوں نے اپنی موت کی دعا مانگی. یعنی خود حدیث نقل کرنے والا امام کہ جب آپ حالات سے تنگ آ گئے وقت نے مجبور کر دیا تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تیری اتنی زمین اتنی وسیع زمین جو ہے مجھ میں تنگ ہو چکی ہے مجھے موت دے. امام بخاری کوئی چھوٹا آدمی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کیا اس نے بھی حدیث کی مخالفت کی؟ تو یہی مشکل ہے کہ آج ہمارے چند نوجوان ہوتے ہیں یہی ساری فتنہ یہی ہے نا کہ حدیثیں خود سمجھ رہے ہیں اور پھر جو مرضی کر رہے ہیں. اسی لیے ہم بار بار زور لگاتے ہیں کہ اللہ کے بندو جب تک کسی سے جڑو گے نہیں تباہی ہوگی انجام بربادی ہوگا. اب دیکھیں حضرت علی جیسا آدمی حضرت امام بخاری جیسا آدمی خود موت کی تمنا کر رہے ہیں
اور خرطنک ایک چھوٹی بستی ہے، حضرت کو اس دعا کے بعد 1 مہینے کے اندر ہی موت آ گئی اور راستے میں ہی دفن ہو گئی۔ آج تک حضرت امام بخاری کی قبر مبارک ہوئی ہے۔ تو اب اس مفہوم کو محدثین نے اور فقہا نے سمجھا، کیونکہ محدثین تو حدیث جمع کرتے ہیں، فقہا کا کام ہے تفقہ فی الدین۔ انہوں نے کہا ہاں، حضور کے فرمان کا مقصد یہ ہے اصابہ ضر، مانا کوئی دنیاوی بیماری، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی مرض لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی تو کہ اللہ موت دے دے، اللہ موت دے دے، یہ منع ہے۔ لیکن اگر دین کا خطرہ ہے تو پھر مانگ سکتا ہے کہ ضر جو ہے وہ 2 قسم ہے، دنیاوی ہے یا دینی ہے۔ اگر تو اس کو کوئی جسم کی بیماری ہے تو کبھی موت نہ مانگے، لیکن اگر دین کا معاملہ ہے کہ اب اس کی زندگی جو ہے اسی فتنے میں آ گئے ہیں کہ خدا نہ کرے وہ دین پہ قائم نہ رہ سکے، تو اب اس کو موت کی تمنا کرنی جائز ہے۔ تو اب نہ حضرت علی حدیث کے مخالف ہوئے، نہ امام بخاری مخالف ہوا، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہاں ضر جو ہے علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ یہاں ضر مقید ہے کہ ضر سے مراد وہ ہے جو دنیاوی ضر ہے، جسمانی ضر ہے۔ اگر دینی معاملہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی بات کی تہ تک پہنچو، اس حدیث مبارک کے مفہوم کو سمجھو۔ جیسے ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ چند بڑے بڑے محدث بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے محدث، وہ حدیث میں ان کا ایک مقام ہے اور ایک نام ہے اور ایک عظمت ہے، اصحاب الحدیث رحمت اللہ علیہ۔ ایک عورت آ گئی، اس نے آگے ایک مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ جناب ایک عورت مر گئی ہے اور دوسری عورت حالت حیض میں ہے، تو کیا حائض عورت جو ہے مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ ایک عورت مر گئی، اب صاف بات ہے کہ عورت کو تو عورت ہی غسل دے گی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ گھر میں ایک عورت ہے اور وہ حیض کی حالت میں ہے۔ تو سارے محدثین حیران ہو گئے، اب دماغ دوڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بی بی ہم جواب نہیں دے سکتے۔ کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے تم علماء ہو، محدث ہو، ایک مسئلہ ہے پیش آ گیا ہے تو اس کا کیا حل ہو؟ میں نے کہا بی بی ایک بات دماغ میں نہیں آ رہی تو کیسے اللہ کے دین میں ایسے بات کر دے جو علم میں نہ ہو؟ اتنی دیر میں حضرت ثور تشریف لائے، وہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ جب وہ آئے تو ان حضرات نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ یہ بیوی ایک مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ اگر ایک عورت مر جائے، صرف ایک عورت موجود ہے غسل دینے والی اور وہ حیض میں ہے، تو اب میت تو نہیں رکھی رہے گی نا 7 دن جو ہے تو اس کا نہ پورا ہو۔ انہوں نے فرمایا جائز ہے، جاؤ بیوی غسل دو۔ میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جائز ہے۔ میں کہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت ابو ثور سے کہ حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں، کوئی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل حضور کی حدیث ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو ساری حدیثیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں غور کیا ہوگا آپ نے حدیثیں کٹھی ضرور کی ہوں گی لیکن غور نہیں کیا ہوگا۔ تو کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا حدیث میں ہے کہ حضور اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے تھے تو بی بی عائشہ سے فرمایا کہ ناولینی خمرۃ من المسجد، کہ مسجد سے ایک جو ہے مصلی ایک پرچہ اٹھا دو تاکہ نماز کے لیے اب بچھا کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ حضور بی بی عائشہ کا گھر اور مسجد ایسے ملی ہوئی ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد سے وہ مصلی لے لو۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ انا حائض،
میں تو حیض کی حالت میں ہوں، مسجد سے کیسے مصلی لے لوں؟ آپ نے فرمایا ایسا عجیب بات ہے کہ حجت کی لذت بھی ہے، دیکھ حیض تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسا، آپ نے کہا تو بیٹھے بیٹھے لے لو، میں نے تمہیں کہا کہ مسجد میں داخل ہو جاؤ، جو کام ہاتھ سے ہو سکتا ہے تو ہاتھ میں تو کوئی حید نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہاتھ میں حید نہیں اور ہاتھ مسجد میں داخل کرنا جائز ہے تو ہاتھوں سے غسل دینا بھی جائز ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ کام ہوتا ہے فقیہ کا کہ وہ اس بات کی تہ تک پہنچتا ہے جہاں عام آدمی نہیں پہنچتا۔ اب جب سب نے سنا تو نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تو ہمیں ایک بہت بڑی مشکل سے نکال دیا۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اگر ہاتھ مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے تو ہاتھ سے غسل بھی دیا جا سکتا ہے، ہاتھ کا حیض سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اسی لیے ہے نا کہ اگر حیض والی عورت روٹی پکائے تو کیا نہیں کھاؤ گے؟ حیض والی عورت آٹا نہیں گوندے گی، روٹی نہیں پکائے گی، کھانا نہیں تیار کرے گی، سالن نہیں تیار، پھینک دو گے، حیض ہے اس کو۔ پھر تو یہودیوں کا مسئلہ ہو گیا۔ یہودی لوگ ہیں جو حیض کی حالت میں عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ سے پانی لیں گے، نہ کھانا لیں گے، نہ وہ سامنے آئے، نہ برتنوں کو ہاتھ لگائے، او چوت بن گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسلام کہتا ہے غلط بات ہے، کیا ہے؟ ان اللہ کتب علی بنی آدم، اللہ تبارک بناتے آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں میں ایک چیز لکھی ہے، کوئی بات نہیں۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، گھر میں رہے، کھانا کھائے، پکائے، بچوں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو ایک مباشرت جو ہے وہ حرام۔ تو اس لیے اب ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے پھر آپ کو پتہ لگے گا شان محمد مصطفیٰ۔ مجھے کبھی کبھی تو بڑی عجیب حیرت ہوتی ہے، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات، ہم چھوٹے لوگ کسی حیثیت میں بھی نہیں، قطار میں بھی نہیں، ہم تو ابھی طالب العلم کی صفوں میں بھی نہیں آ سکے، عالم یا مولوی بننا تو بڑی دیر کی بات ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی ایک بڑا دماغ پہ حیرت ہوتی ہے اور عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ بھی حضور کی حدیث پہ تو میرے بعد لوگ، بعض بھائی ساتھی بڑا زور دیتے ہیں، چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو تو کہیں بھی حدیث مبارک ہے، حدیث مبارک ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، یعنی قول رسول پہ تو اتنی زور ہے لیکن ذات رسول سے محبت نہ ہو۔ یعنی جس کے فرمان پر تو سارے دین کا مدار ہو لیکن اس کی ذات سے پیار نہ ہو، محمد مدنی کا ادب نہ ہو، سرکار دو عالم کو اگر ادب سے کوئی القاب سے یاد کرو، یہ تو حدیث میں نہیں۔ اللہ کے بندو، بہت ساری چیزیں حدیث میں نہیں ہیں۔ حدیث میں تو ہم جو سبحانک اللہ کے بعد پیر پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں تھا، ایک صحابی نے کہہ دیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ حضور نے تو نہیں پڑھا ہے، حضور نے فرمایا کہ من قال ھذا، کون تھا میرا صحابی جو یہ کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا میں تھا، میں اللہ کے فرشتے لڑ رہے ہیں کہ کون لے کے جائے اس کلمے کو اوپر۔ یہ کلمہ تو اللہ کو اور ملائکہ کو اتنا پسند ہے۔ اب حضور نے پسند فرما لیا، حدیث ہو گیا، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح تو پھر کوئی کہے گا اذان بھی نہیں، اذان بھی تو ایک صحابی نے خواب دیکھا ہے، حضرت زید کا خواب ہے، لیکن حضور نے قبول فرما لیا، آمنا وصدقنا۔ تو اگر ہمیں قول رسول سے محبت ہے، فعل رسول سے محبت ہے، فرمان رسول سے محبت ہے، تو ذات رسول کتنی بلند ہوگی؟ یعنی جس کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ دین بن جاتا ہو، وہ زبان کتنی شان والی ہوگی؟ اسی لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب کرے، اللہ ہمیں سرکار دو عالم کی ادب نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں حضور کے شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں غلو سے بھی بچائے، بدعات سے بھی بچائے، لیکن بے ادبی سے بھی بچائے۔
جیسے غلو والا بندہ مارا جاتا ہے بے ادب بھی مارا جاتا ہے، ہمیشہ یاد۔ اب دیکھیں کہ ایک لفظ میں حضرت ابن عباس نے کتنی بڑی بات کی۔ اس نے کہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے چن لیا، لیکن میرے محبوب کو اپنے رویت کے لیے، دیدار کے لیے چن لیا۔ تو کیا مطلب؟ یعنی صرف دیدار ہوا، دیدار ہوگا تو کلام نہیں ہوگی۔ سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ یعنی وہاں کلام تو ہے لیکن رویت نہیں ہے، لیکن جب رویت ہے تو کلام تو خود بخود ہے۔ جب رویت ہو جائے گی، دیدار ہو جائے گی تو اللہ کلام نہیں فرمائیں گے بس چپ کر کے دیکھ لو اور جاؤ، بس زیارت کر لو دور سے، بڑھنا نہیں۔ تو پھر یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یہ کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے سلام تو مانا یہ ہے کہ حضور کا اتنا مقام اونچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو صرف کلام تک رہے، میرا مدنی کلام بھی اور رویت بھی نصیب ہو۔ آپ کو تو دونوں چیزیں مل گئی۔ حضرت عمر، حضرت ابن عباس نے ایک لفظ کہا، لیکن بات کو سمجھیے، اس بات کی تہ میں جائیں۔ حضور پہ جب نمازیں فرض ہوئی ہیں تو جبریل تھا درمیان میں؟ مسئلے کو سمجھا کرو، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر، جبریل صاحب تو نیچے رہ گئے، جبریل علیہ السلام تو رہ گئے۔ انہوں نے کہا حضور میں تو آگے جا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے شاہ جی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، کبھی کبھی لطیفے بیان کرتے تھے۔ تو ایک بریلوی حضرات میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، میرے نام بھول رہا ہوں میں، تو ان کا ختم نبوت کے مسئلے پر شاہ جی کے ساتھ اتفاق تھا، کٹھے مل کے ختم نبوت کا کام کر رہے تھے اور قادیانیت کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے، کسی بات پہ ناراض جو ہو گئے تو انہوں نے آنا جانا اور اجلاس میں اور جماعت میں چھوڑ دیا۔ ہوتا ہے، انسان ہے۔ حالانکہ ختم نبوت تو سب کا مشترک مسئلہ ہے، کوئی بھی ہو۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے جب ختم نبوت کا کام کیا ہے تو بریلوی، شیعہ سب علماء ساتھ تھے۔ تو وہ جب چھوڑ گئے تو ایک دن شاہ جی سے کسی اخباری نمائندے نے، صحافی نے سوال کیا کہ حضرت وہ آپ کو فلاں بزرگ جو ہے وہ نورانی بزرگ چھوڑ گئے، وجہ کیا ہے؟ تو شاہ جی ہنس پڑے، انہوں نے کہا یہ نورانی ہوتے ہی بے وفا ہے، میرے نانے کو بھی چھوڑ گیا تھا جبریل۔ لطیفہ تھا، ایک علمی لطیفہ تھا۔ تو شاہ جی ہنس پڑے، انہوں نے کہا بابا نوری کی کیا بات پوچھے، نوری ہوتے ہی بے وفا ہے، یہ خاکی وفادار ہوتا ہے، میں حضور کے ساتھ ہوتا جل جاتا اور کیا ہوتا، لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا۔ جبریل نوری تھا، چھوڑ گیا، تو یہ نوری بھی ہمیں چھوڑ گئے، ہم کیا کریں، ہم تو خاکی لوگ ہیں۔ تو بہرحال وہ بات تھی، ختم ہو گئی ایک مزاح کے انداز میں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ بات کو سمجھیں کہ جبریل علیہ السلام تو رہ گئے، تو اب اللہ نے فرضت حضور پہ 50 نمازیں فرض کی ہیں، تو براہ راست حکم دے رہے ہیں نا، درمیان میں کوئی واسطہ تو ہے نہیں، نہ جبریل ہے نہ کوئی اور ملک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فسألہ التخفیف، کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور مہربانی کریں، واپس جائیں اپنے رب کے دربار میں، عرض کریں مہربانی کرو، امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ اپنی امت کو مہربانی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، رعایت مانگیں، 50 نمازیں کہاں پڑھیں گے؟
تو حضور واپس گئے، اللہ نے 5 معاف کر دی، پھر واپس گئے، پھر 5 معافی کر دی۔ تو سارا یہ حدیث ہے، صحیح حدیث مبارک۔ آخر میں جب 5 رہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب آپ کی امت کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ہر عمل چونکہ 10 گنا ہوگا، آپ کی امت نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن ہم لکھیں گے 50۔ میرا حکم کبھی نہیں بدلتا، جو میں نے حکم دے دیا لا تبدیل لکلمات، رہے گا تو وہی 50۔ لیکن ہم نے آپ کی امت پہ رعایت کر دی کہ پڑھو 5، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کا 10 گنا، تو 5 ضرب 10 کتنے ہو گئی؟ 50۔ تو اب یہ ساری بات جو ہے درمیان میں فرشتہ تو ہے نہیں، تو کلام بھی ہو رہا ہے اور رویت بھی ہو رہی ہے۔ یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے بعض مولویوں نے اپنے ذوق سے ایک مسئلہ نکال لیا، انہوں نے کہا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا نا، انہوں نے اپنا مسئلہ نکالا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں، آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھے گی 50، تو علم غیب تھا تو کہہ رہے ہیں نا۔ حالانکہ یہ علم غیب نہیں، یہ تجربہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ چکے تھے، وہ 3 نہیں پڑھتی تھی کہ امت 5 کہاں پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 3 نمازیں تھیں، تو وہ 3 نہیں پڑھتے تھے، تو حضور کی امت تو اور بعد میں آئے گی اور کمزور ہوگی، تو وہ 5 کا 50 کہاں پڑھے گی؟ تو وہ تجربے کی بنا تھی، وہ علم غیب نہیں۔ اچھا، اسی میں عاشقوں نے پھر اپنی بات کی ہے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، کیونکہ جو سمجھ نہ آئے تو وہ رسی بھی تو مکی صاحب کے گلے میں ڈالی جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا کہتا ہے جی میں نے آپ کی سیرت کا البم پورا سنا ہے، اس میں ایک بات آپ نے غلط کی۔ میں نے کہا یار ایک تم معاف کر دیتے، جب تم نے 24 کیسٹ سنے ہیں، اتنے وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، اس میں اگر ایک میں نے غلطی کی مجھے بخش دیتے۔ اور اس کا کیا علاج؟ بھائی انسان ہے، اس سے تو سینکڑوں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایک غلطی کیا، ہم تو انسان ہیں۔ محبت ہو تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی لکھ کے دے حضرت یہ بات جو ہے مجھے آپ نے غلط فرمائی ہے، دوبارہ غور کریں، ہم اس کو کاٹ دیں، بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ تو ہوتی ہے نا محبت۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہو شور اور اعتراض اور تقریریں اور یہ اور فلاں اور مکیفتیں اور فتنے، اور یہ تو فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ رکھے، اسی لیے دعا سکھلائی گئی نا من شر حاسد اذا حسد۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ بعض لوگوں نے کتنی، یہ پھر عاشقوں کی بات ہے، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا عشق دے، پھر سمجھ آئے گی۔ محروم اور بے ادب کو سمجھ نہیں آتا۔ انہوں نے کیسی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رؤیت ہوئی تھی۔ یہ 2 منٹ میں بھول گئے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی زیارت ہوئی نہیں ہوئی، حضور کو ہوئی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جو بار بار بھیج رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں حضور کی امت سے ہمدردی ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام یہ بھی سوچ رہے تھے کہ میں تو اللہ کو نہ دیکھ سکا، جو دیکھ رہا ہے اس کو تو دیکھتا رہوں۔ یہ مشکل بات ہے، سمجھ مشکل ہے کہ جو آنکھیں اللہ کی زیارت کر رہی ہیں، چلو ہم ان آنکھوں کی زیارت کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو بڑی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی نے سرکار کو نہیں دیکھا لیکن صحابی کو دیکھ لے تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ صحابی نے تو سرکار کو دیکھا ہے نا، اس لیے وہ بھی تابعی بن جائے گا، اور جس نے تابعی کو دیکھ لیا وہ بھی تبع تابعی بن جائے گا، خیر القرون میں آ جائے گا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لیکن یہ محبت والوں کی بات ہے، ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب اگر حضور کو بھی زیارت ہوئی ہے، وہ بھی تو آسمانوں میں ہوئی ہے، زمین میں تو نہیں ہوئی۔
یعنی اگر اللہ نے حضور کو اپنا دیدار مبارک نصیب فرمایا ہے تو وہ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں نہیں ہے۔ تو اب دونوں حدیثیں جمع ہو گئی کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر اللہ آسمانوں میں خود بلا دے تو اس کی مرضی۔ تو جنت کہاں ہے؟ ہاں، جنت زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہم جنت میں جائیں گے ہم بھی دیکھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک نے 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ۔ صحابہ سے پوچھا کہ اس چاند کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 14ویں کے چاند میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ فرمایا انکم سترون ربکم، اسی طرح اللہ تمہیں قیامت میں اپنا دیدار نصیب کریں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم جنت میں جائیں گے ضرور جائیں گے، کہہ دو بالکل۔ اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی؟ کافروں کے لیے بنائی۔ ہاں، جنت میں کافر جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ انشاءاللہ کا یقین ہے کہ جائیں گے۔ اللہ نے جنت بنائی مسلمانوں کے لیے، ہمیں جب کلمہ نصیب کر دیا ہے تو بس جنتی ہو گئے۔ اور دعا کرو موت کلمے پہ آئے، درمیان میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، یعنی اس اسلام والی جماعت سے اللہ محروم نہ کر دے۔ جنت میں تو جانا ہی جانا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے یہاں فرمایا انشاءاللہ۔ قطعی بات ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صدق رسول اللہ۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی بمنک وکرمک واحسانک وجودک یا اکرم الاکرمین۔ اب جناب سمجھیں، تو اس لیے جب ہم اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے لیکن اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، تو اب اللہ کو دیکھ تو ہم سکتے نہیں، لیکن ماننے کے لیے کوئی دلائل کی ضرورت تو ہے نا، اس لیے اللہ پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب بات تو سمجھے کہ ساری توحید میں نے کیوں باندھی ہے؟ صرف اسی لیے خدا کرے کہ تیرے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور وہ اللہ پاک بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، والدین سے پاک، صفت نقصان سے پاک، وہ صاحب جلال ہے، کمال ہے، صاحب عزت و عظمت و جبروت ہے۔ یہ سارا ہمارا ایمان ہے، لیکن دیکھا تو ہے نہیں۔ تو اب کیسے دیکھیں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے نہ دیکھو، وہی موسیٰ علیہ السلام والی بات آ گئی، مجھے نہ دیکھو، نہیں دیکھ سکتے ہو، لا تو دیکھو اللہ، میری نعمتوں کو دیکھو، جب ان کو دیکھو گے تو مجھے پہچان لو۔ اللہ اکبر۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ یہی وہ باتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے اور کنواں جو راہت چل رہا تھا نا، جو آواز آ رہی وہی گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش ہے، انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بس وہ ذکر کی لذت آ گئی کہ دیکھو یہ کیسے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ان کی سوچ ادھر تھی، ہماری سوچ گانے کی طرف۔ ہم تو موبائل لے جاتے ہیں کمپیوٹر والوں کے پاس، یہ کوئی اچھا سا گانا لگا دو، کسی اچھے سے گانے کی دھن لگا دو اس میں، اور وہ ایسی دھن ہو کہ کسی اور کی جواب میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل بڑی خاص دھن ہو، اور وہ دھن جو ہے کچھ بے حیائی والی ہو تو اور اچھی بات، تاکہ ہمارے جذبات کو ابھار سکے، ہماری شہوانیت و حیوانیت کو بیدار کر سکے، ہمیں انسانیت سے نکال کے جو حیوان بنائے وہ لگاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جو اس سوچ والے ہوتے ہیں وہ تیتر بولتا ہے، کہتے ہیں نہیں، کہتا ہے سبحان تیری قدرت، ہم کہتے ہیں ٹی ٹی کر رہا ہے۔ سوچ کی بات، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، بس سوچ ہو تو پتہ لگے۔ ہاں بات تو یہی ہے کہ جب ہم اس سوچ سے محروم، اس درد سے محروم، یہ اپنے اپنے درد کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجنوں کو پکڑ کے ان کے والدین جو تھے نا لے آئے تھے مکہ کے لیے، آپ ادھر کا ہی نا طائف سے رکھ کے رکھے،
تو اس کو پکڑ کے لے آئے. انہوں نے کہا آپ تمہیں کعبہ شریف میں لے جاتے ہیں, طواف کرو, عمرہ کرو, اور منتظم پہ تمہیں کھڑا کریں گے, دعا مانگو, خدا اس عورت کی محبت سے تمہاری جان چھڑائے, کیا مصیبت آ گئی ہے, لیلا کرے ہر وقت. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب سارے خاندان کے بزرگ جو اکٹھے ہیں, انہوں نے کہا چلو آ گئے. اس کو پکڑ سکڑ کے, جاہلیت میں کافر عمرے تو کرتے تھے, طواف بھی کرتے تھے, تو پکڑ سکڑ کے جناب طواف شباب کرایا, ملتظم بھی لے آیا. یہاں بھی دعا مانگا, اللہم زدنی حب لیلا, اللہ میرے دل میں اور محبت لیلا کی بڑھا دے. اسی لیے کہتے تھے نا مجنون پاگل ہے. یاد رکھو, پھر جب عشق کے مراحل پر یوں ہوتے ہیں, جو اللہ کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں نا, وہ بھی اس پہ بندے ہوتے ہیں. لیکن جب نصیب نہ ہو تو تمہارا ہمارا کام تو بس فتوے لگانا ہے, یہ کافر اور یہ کافر اور یہ کافر اور یہ کافر. ہمارا کام تو صرف یہ رہ گیا. مسلمان ہم سے بنتا کوئی نہیں, کافر بنانے کی ہم مشینیں ہیں ہمارے پاس. مسلمان آج تک ہم ایک نہیں کر سکے, لیکن کافر اللہ رحمت کا 1 سیکنڈ میں بنا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے تو مجھے تو دیکھ نہیں سکتے ہو. تو اب کیسے پہچانو؟ کبھی آسمانوں کی دعوت دیتے ہیں, کبھی زمینوں کی دعوت دیتے ہیں, کبھی اللہ تبارک و تعالی شمس و قمر کی دعوت دیتے ہیں, کبھی اللہ پاک اس نظام لیل و نہار کی دعوت دیتے ہیں, کبھی اللہ تبارک و تعالی کھیتیوں کی دعوت دیتے ہیں, کبھی جمادات جبال اشجار ثمار کی دعوت دیتے ہیں, اور کبھی فرماتے ہیں میرے بندے اور زیادہ دور نہیں جا سکتے ہو تو جن جانوروں کا دودھ پی رہے ہو انہیں پہ غور کر لو. جن جانوروں کا دودھ پیتے ہو انہیں میں غور کرو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. اس لیے مفسر کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ, اللہ خطاب کرے میرے بندو غور کرو. فی الانعام, اس لیے یاد رکھیں ایک تو ہے نا مطلقاً حیوان, اس لیے خدا نے ان کو الگ ذکر کیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, ان کو الگ ذکر. اور انعام جو ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ابل, بقر, غنم. ابل مانا اونٹ, بقر مانا گائے, اور غنم مانا بکری. وَمِنَ فرماتی ہے اس جگہ پر وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ, دوسری آیت. تو یہاں انعام سے کیا, انعام جمع ہے نعم کی. اچھا یاد رکھو, اس جگہ لفظ ہے فی بطون ہی, اور دوسری جگہ آیت میں ہے فی بطونہا. تو علماء نے فرمایا دونوں جائز ہیں, کبھی باعتبار معنی اور کبھی باعتبار لفظ. تو کبھی ضمیر مؤنث آ گیا اور کبھی ضمیر مذکر آ گیا, استعمال دونوں جائز ہیں. اب اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ, مفسر کہتا ہے ایھا الناس لوگوں, فی الانعام, جانور کون سے؟ ابل, بقر, غنم. لعبرتن, عبرت مانا نشانی, آیتن, ودلالتن علی حکمت خالق. آگے دیکھو اللہ نے ان کو کیسے پیدا. غور تو کرو نا, ایک جانور دیکھا, ایک صرف بکریاں جو ہے نا جی, ان کی قسمیں دیکھو تو آدمی حیران ہے. صرف ایک بکری میں کتنی قسمیں. اچھا ایک بکری کے کتنے رنگ ہیں. اچھا پھر ہر ملک کی بکریوں کے الگ رنگ ہے. اللہ کی شان دیکھا ہے نا آپ نے, کوئی بڑی بڑی بکریاں ہوتی ہیں. اچھا وہ تو ماشاءاللہ ایسے چلتی ہے نا, ان کے پاؤں میں وہ شوقین لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ گھنگرو باندھ دیتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ناچ کر رہے. اچھا بعض بکریاں وہ ٹیڈی ہیں, بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہیں, بعض بڑی اونچی ہیں. اچھا بعض بالکل ایسی ہیں جیسے کوئی ہرنی کی بچی ہو. اچھا بعض کے سینگ ہیں, بعض بغیر سینگ کے ہیں, بعض کے کان کھڑے ہیں, بعض کے کان پڑے ہیں.
اللہ کا نظام ہے، غور تو کرو کس نے بنایا؟ تم نے بنایا؟ اچھا بکری، ایک بکری کبھی 2 بچے دیتی ہے، 3 بچے دیتی ہے، ایک اس پیر کا طویز لے آتی ہے، اس کو کس پیرا نے پیرا دیتا؟ بکری کو کس نے دیتا؟ یہ بھی پیروں کے پاس جاتی ہے، منت مانتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے غور کرو ان نعمتوں میں۔ اچھا پھر گائے دیکھو، بھینس دیکھو، اونٹ دیکھو۔ اچھا صرف اونٹ دیکھو تو اونٹ کی اتنی اقسام ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ کوئی تو بالکل کالے اونٹ ہے، کوئی جناب بالکل سرخ اونٹ ہے، اچھا کوئی بالکل چھوٹے ہیں، کسی کی کوہان بہت بڑی ہے، کسی کی کوہان بہت چھوٹی ہے، اچھا بعض ایسے بھی ہیں جن کی 2 کوہانیں۔ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں ان میں غور کرو کہ ان کو بنانے والا کون ہے؟ پیروں نے بنایا ہے، تمہارے فقیروں نے بنایا ہے، مزار والوں نے بنایا ہے کہ زندہ پیروں نے بنایا ہے؟ کس نے ان کو بنایا ہے؟ اور پھر ان کے نظام کو دیکھو۔ اونٹ ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اس کے اپنے پاؤں ہیں، اس کی اپنی گردن ہے، اس کا اپنا طول عرض ہے۔ بھینس ہے، اس کا اپنا منہ ہے، اپنے پاؤں ہے۔ بکری ہے، اپنے پاؤں ہیں۔ ہر چیز جس میں غور کرو گے ماننا پڑے گا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب بکری کے بچے ہیں، کبھی کالا ہے، کبھی جناب اس میں 2 رنگ ہیں، سفید ہے، ابلک ہے، تو یہ اندر جا کے کون رنگ کرتا ہے؟ وہ پیر فقیر جاتے ہیں۔ نہیں، ان کو آپ نے پینٹ دے کے، برش دے کے بھیجتے ہیں اندر کے بھی آدھا ایسا کرو اور آدھا ایسا کرو۔ اچھا اور جانور ایک رنگ کا ہے اور بچے جو ہیں 4 رنگ کے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ یعنی اللہ فرماتا ہے غور کرو، اسی میں تو نشانی ہے، اسی کو دیکھو گے تو مجھے سمجھ لو۔ جب ان میں تدبر نہیں کرو گے تو پھر مجھے نہیں سمجھ سکتے۔ اور فرمایا کہ پھر دیکھو کہ ان جانوروں میں نے تمہارے لیے بعض ایسے جانور پیدا کیے ہیں کہ جن کو تم بار برداری میں استعمال کرتے ہو، بعض ایسے جانور پیدا کیے ہیں کہ جن کا دودھ بھی پیتے ہو، اور بعض ایسے جانور پیدا کیے ہیں جن کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور یہ سب کچھ کھا کے، دودھ پی کے، ڈکار دے کے سجدہ قبروں پہ کرتے ہو۔ یہی قرآن کو سمجھائے تو کہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، جانور اللہ کے ہیں، دودھ اللہ کا ہے، نعمتیں اللہ کی ہیں، کھانے کے بعد یا دستگیر یا پیر مدد فرما۔ اس سے بڑا کوئی ناشکرہ ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ ان شرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا باغی، سب سے بڑی بغاوت جو ہے وہ شرک، اور سب سے بڑا باغی جو ہے وہ مشرک ہے۔ اور فرمایا پھر دیکھو نسقیکم مما فی بطونہ، یہاں مفرد ضمیر ہے اور کبھی جو ہے جماعت ہے، دونوں جائز ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ، اور آگے فرماتے ہیں فمن شاء ذکرہ، تو پہلے ہا پھر ذکرہ، اس لیے جیسے وہاں دونوں ضمیر جائز ہیں یہاں بھی دونوں ضمیر جائز ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے ان کے پیٹ سے تمہارے لیے کیسی نعمت نکالی ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ایک طرف جو ہے خون کی نالی ہے، ایک طرف جو ہے فضلے کی نالی ہے، اور ان کے درمیان میں نے اپنے بندے کے لیے دودھ رکھا ہے، اور حکم دیا خبردار یہ نالی لیک نہ ہو کہ خون نہ مل جائے، اور یہ نالی لیک نہ ہو کہ بدبو نہ آ جائے، خالص دودھ ہو، سفید ہو اور پاک ہو، صاف ہو اور زود ہضم ہو، نرم ہو، میرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ تو فرمایا یہ سب کچھ پینے کے بعد بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شرک سے بچائے، اور اللہ ہمیں سرکار دو عالم کی محبت نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، اور دل سے دعا کرو کہ اللہ تمام مسلمانوں کو حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرمائے، حرمین کی عظمت نصیب فرمائے، اور اللہ اس بلد الامین کے امن و استقرار کو قیامت تک قائم فرمائے۔
اگر فرض نماز میں سورت نہیں پڑھی سجدہ کرے. اگر عورت حیض میں ہے، اب وہی مسئلہ پھیلا گیا نا ماشاءاللہ، تو اس کا نکاح ہو جائے گا. ہاں جی، نکاح کو کیا رکاوٹ ہے؟ نکاح کا حیض سے کیا تعلق ہے؟ نکاح عورت سے ہو رہا ہے، حیض سے تو نہیں ہو رہا. کوئی آدمی اگر اپنا نام یزید رکھے کوئی حرج نہیں. نہ جن لوگوں نے اپنا نام محمد رکھا ہوا ہے ان میں حضور کی صفتیں ہیں. جنہوں نے اپنے نام ابو بکر رکھے ہوئے ہیں وہ واقعی ابو بکر والی صفتیں ہیں. اللہ کے بندے نام میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نام رکھو. اور پھر وہ یزید کون ہے؟ وہ تو معاویہ کا بیٹا ہے، اور معاویہ تو حضور کے سالہ بھی ہے اور کاتب الوحی بھی ہے. تو نام میں کیا ہے؟ یزید ابن سفیان بھی ہے، یزید ابن معاویہ بھی، بڑے بڑے محدث ہیں جن کا نام یزید ہے. اگر ہمارے مساجد جو ہیں قریب قریب ان میں تمام امام جو ہیں وہ اہل بدعت ہیں تو پھر اپنی جماعت کر دیا کرو، کیونکہ شریعت میں اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک اصولی بات مسئلہ یہی ہے. باقی اپنے حالات دیکھو، مجبوری دیکھو. کہتے جی کہ آج کل ہمارے ملک میں رواج ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جب لڑکی آئے تو یہ لائے یہ لائے. بالکل خالص حرام، خالص حرام. لڑکی کو دینا چاہیے نہ کہ لینا چاہیے. بڑا الزام لگاتے ہیں جی فلاں لوگ جی وہ جی لڑکیاں بیچتے ہیں. تم کیا کر، تم بھی تو بیوی کو بیچ رہے ہو، خرید رہے ہو. بالکل جہیز کا لینا جو ہے وہ خامد والوں کے لیے، دولہا والوں کے لیے خالصتاً حرام. 100% حرام بھی ہے، ظلم بھی ہے. نہ بی بی فاطمہ کیا جہیز لے کے آئیں؟ ایک آٹا پیسنے والی چکی، ایک کٹورا، پیالہ، اور ایک سرانہ وہ بھی چمڑے کا. تو تمہارے یعنی حضرت علی سے بھی زیادہ تمہارے دولہے قیمتی ہیں. یہ بالکل ظلم ہے. اس رسم کو مٹاؤ، اس لعنت کو ختم کرو. جی کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے میلاد نہیں منایا، ان کو حضور کی جدائی کا غم نہیں ہوتا تھا، کیا مطلب؟ ایسے جاہلوں کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں. اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے. کیا معنی؟ یعنی ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، کہ اس گوشت میں ذرا دسامت رسومت زیادہ ہوتی ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ وضو چونکہ حدیث میں علیحدہ وضو. مقام ابراہیم کا پتھر جو ہے کس جگہ کا ہے؟ میرے گھر سے تو نہیں گیا. اللہ کے بندے جنت کا پتھر ہے اور کس جگہ کا ہے؟ وہ عندما پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اقرأ سورۃ الفاتحہ واقول اللہم اجعلنی مقیم صلاۃ اذا كان خارج الصلاۃ فدعا لأن سورۃ الفاتحہ ايضا دعاء اما اذا كان في اثناء الصلاۃ فلا لا يتجاوز عما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من الذي فضله اکبر سیدنا محمد ام سیدنا جبرائیل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل خادمه. جبريل ماذا بقى شانه في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أسن الله أعلم. جبريل خلق من نور ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد من أب لا علاقة له بسن جبريل.
ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، احرام نہیں باندھا ہے، تو کرنے کیا آیا ہے؟ آیا عمرے پہ ہے، احرام نہیں باندھا ہے، تو باقی کیا کرنے آیا ہے؟ بپسی پینے آیا ہے، کوکا کولا پینے آیا ہے؟ ایک بکری دم ادا کرو اور عمرہ بھی کرے۔ اگر اسی دن فوراً میقات پہ چلا جائے، مدینہ شریف عمرہ کر کے آ جائے، پھر دم نہیں پڑے گی۔ حضور نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا: اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ جانور جن کی جانوروں یعنی کتے کی شکل میں ہیں، بلی کی شکل، وہ جانور جو ہیں وہ نہ بیچا کرو۔ اسی طرح کوئی ایسی گڑیا ہے جو انسان کی شکل میں ہے، وہ بھی نہ بیچا کریں۔ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں بالکل گناہ ہے۔ 10 تاریخ کو میں نے کنکری ماری، اس کے بعد آیا مکے میں طواف کیا، طواف کے بعد صفا مروا دوڑا، تو پھر واپس بھی نہ جائے۔ اگر آدمی کی اولاد نیک کام کرے گی تو والدین کو ثواب ملے گا، ہاں بالکل ملے گا، یعنی ان کو اللہ پاک ان کی دعاؤں سے۔ اور برا کام کرے تو والدین پہ عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں برے کام کا سبب والدین بنا کے گئے ہیں تو پھر ہوگا۔ اگر کوئی آدمی عرفات جائے، جبل رحمت تک جائے، واپس مکے آئے اور احرام نہ باندھے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ تہجد کی نماز جو ہے 8 رکعت، باقی جتنا اللہ توفیق دے، 4 رکعت پڑھو، 6 پڑھو، 2 پڑھو، جتنا اللہ توفیق دے۔ دوسری رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تشہد میں، تو پھر وہاں جو ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور کھڑا ہو جائے۔ آخری تشہد میں پھر پوری التحیات پڑھے۔ ایک آدمی کا کسی عورت سے زنا کا تعلق ہے، اس کی پہلے سے بیٹی ہے، تو کیا اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، زنا نہیں روکتا، لیکن کچھ حیا اور غیرت تو ہوتی ہے کہ ماں سے بھی تعلق ہو، پھر بیٹی سے بھی تعلق ہو۔ ایک ہے مسئلہ، لیکن تم میں حیا بالکل نہیں کہ ماں سے بھی تعلق رکھا اور پھر بیٹی سے بھی۔ ماشاءاللہ آج کل تو رواج یہی ہے نا جی، ساس سے بھی بنا کے رکھتے ہیں، بیٹی سے بھی بنا کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی سرحد میں شریعت بل آیا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ جہاں بھی شریعت ہو، ہم تو دعا گو ہیں، ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی تیرے دین کا کام ہو، اسلام کا کام ہو، جو بھی کرے اس کی مدد کرنا۔ جس کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ پاک اور زیادہ سے زیادہ ہمت دے، آسانی پیدا کرے۔ اب یعنی مسلمان کے علاقے میں اسلام کے لیے دعا مانگنی ہے، یعنی اندازہ کرو اس سے بڑی قیامت کی کوئی علامت ہے؟ بھائی کافروں کے ملک میں تو اسلام نافذ کرو، بڑی مشکل بات ہے، لیکن جہاں ہو ہی سارے مسلمان، وہاں جب شریعت کی بات ہو دعا کرو کہ اللہ کرے ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ بس دعا کر اللہ پاک مدد کرے مسلمانوں کی۔ ہم نام کے مسلمان، جب آپ کلمہ پڑھ لیا، شریعت تو ہمارے اوپر نافذ ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پابندی ہر بندہ شریعت پہ چلے، لیکن اب تو شریعت کا نام لینا مشکل ہے، وہ بھی مسلمانوں میں۔ میں نے نہیں سمجھا کہ ایک دکاندار کو آپ نے 20,000 ریال کا مال خریدنے کے لیے وکیل بنایا اور اس کو بتایا کہ 20,000 کا مال 25,000 ریال سے فروخت کرے۔ اس نے 20,000 ریال کا اپنے پاس رکھ دیا، آخر میں مجھے 25,000 کا، تو اتباع نے معین کر دیا، حرام ہو گیا کہ 20 لوں گا 25 لوں گا، 5 زیادہ لے رہے، اسی کا نام تو سود ہے اور کیا ہے۔ آپ نے مال لے کے دے دیا، گھاٹا ہے نفع ہے، شریک بنو، 20 کا 30 بن جائے یا 20 کا 18 بن جائے۔
ہمارے ملک میں جو سوم چہلم اور یہ سب بدعت ہے میرا بھائی. کل شریف اور جمعرات شریف اور عرس شریف اور 11ویں شریف اور 12ویں شریف، یہ سارا پیٹ کا مسئلہ ہے. مولوی کو حلال تو ملتا نہیں، کرے کیا؟ نہ ایمان سے کہو تو چلو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا پڑھاتے، تم نے کتنے دفعہ مجھے کھلایا ہے؟ کسی طالب کی شادی وادی ہو بلا لیتے ہیں، اور بھی کھائے گا تو استاد بھی کھا لے. شادی ہو یا عقیقہ ہو یا کوئی دعوت ہو، ورنہ یہ تو نہیں لگی. تو اب مولوی کو تو پیٹ لگا ہوا ہے نا، اس نے کہا چلو ایسا کرو بھی ایک تو بناؤ کل شریف تیسرے دن، 7 بناؤ جمعراتیں، اس کے بعد چہلم شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی بن جائے گا. تو مسئلہ چلتا رہے گا. ویسے ہے سارا حرام کھانا. اگر آپ معلمہ ہیں اور جامعہ میں پڑھاتی ہیں، کلاس ختم کرنے کے بعد اللہ رسول کا بچیوں کو کوئی پیغام بھی دیتے، بڑی اچھی بات ہے. آپ تعلیم بھی دے رہی ہیں اور دین کی دعوت کا کام بھی کر رہی ہیں. اللہ آپ کا توفیق دے اور قبول کرے. ایک استاد سے جامعہ میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے. اور جتنے علماء فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں کرے. جواہر المقلہ فی اخبار مسلسلہ، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک کو ڈاکٹر محمد طاہر صاحب جو بھی وفات فرما گئے ہیں تو اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. اور جو زندہ ہیں اللہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے. اگر آدمی رکن یمانی سے گزرے، موقع ملے تو ہاتھ لگائے بسم اللہ اللہ اکبر، موقع نہ ملے تو کچھ نہ پڑھے اور نہ ہاتھ لگائے نہ اشارہ کرے، چلے جائے. اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حجر اسود پر جانے کے بعد اگر ایک ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کریں تب بھی جائز ہے، 2 سے کیا تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آج بس ہم انہی میں اٹکے ہوئے ہیں نا کہ ہاتھ ایک ہو یا 2 ہو. اور دعا کرو اللہ اسلام کو زندہ کرے، اللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرے. کوئی آدمی کعبے میں آ رہا ہے، محبت ہے، تڑپ ہے، آنے دو، آئے گا آہستہ آہستہ آہستہ، اس کو اللہ کا دین سمجھاؤ. ٹوپی پہننا بھی جائز ہے اور پگڑی باندھنا بھی جائز ہے. ٹوپی باندھ کے اس کے اوپر پگڑی باندھنا یہ بھی سنت رسول پاک ہے. اگر کوئی آدمی اپنے والد کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرے بالکل جائز ہے. جو آدمی حج افراد کریں وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے. مکے میں رہنے والے مکے سے کوئی مسجد جانے کی ضرورت نہیں.